اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنادى هو الاسم الظاہر المطلوب اقبالہ بحرف النداء نحو یا رجلو۔ آج منادہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ منادہ کیا چیز ہے، منادہ کسے کہتے ہیں، کس طرح منادہ بنتا ہے، اس کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں وغیرہ۔ منادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں منادہ وہ اسم ظاہر ہے جس کا متوجہ کرنا مطلوب ہو، جس کو متوجہ کرنا، بلانا مطلوب ہو حرف ندا کے ذریعے۔ جیسے یا رجلو میں یا حرف ندا ہے، رجلو اسم ظاہر ہے، اسی کو بلانا اور متوجہ کرنا مقصود ہے، اس لیے رجلو کو منادہ کہیں گے، جا کو حرف ندا کہیں گے۔ فائدۃ حرف النداء ینوب مناب فعل النداء المحذوف حذفا لازما لکثرت الاستعمال۔ کہتے ہیں حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے فعل ندا کے، ایک ندا کا فعل ہوتا ہے، اس کے قائم مقام ہوتا ہے حرف ندا، وہ فعل ندا المحذوف، وہ فعل ندا حذف ہوتا ہے، حذفا لازما، جس کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی اکثر اور کثرتاً اس فعل ندا کو حذف کیا جاتا ہے۔ والدلالۃ حرف النداء علیہ، اور حرف ندا کی دلالت اس فعل محذوف پر ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک فعل حذف ہوا ہے۔ فإن الأصل فی یا رجلو مثلا انادی رجلا، مثلا ایک بندہ کہتا ہے یا رجلو، اس میں کون سا فعل محذوف ہے؟ کہتے ہیں یہاں یا قائم مقام ہے ایک فعل کے، فعل ندا کے، وہ کون سا فعل ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے انادی۔ اصل میں عبارت یوں تھی، انادی رجلاً، میں ایک شخص کو بلاتا ہوں، اس فعل کو حذف کر کے یا کو اس کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ ثم حذف الفعل للتخفیف، پھر فعل کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیف کے لیے۔ فعوض منہ بالحرف، اور اس کے بدلے میں حرف کو لایا گیا ہے، انادی کو حذف کیا گیا ہے، اس کی جگہ پر حرف کو لے آئیں، کہا ہے یا رجلو۔ وَلِذَلِكَ تُحْسَبُ الْعِبَارَةُ جُمْلَةً، یہی وجہ ہے کہ یہ جو عبارت ہوتی ہے ندا اور منادہ والی، اس کو جملہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی یا رجلو پورا جملہ ہے۔ کیوں پورا جملہ ہے؟ کہتے چونکہ یا ایک فعل کے قائم مقام ہے، فعل انادی فعل، انا ضمیر فاعل مستتر ہے اس میں، اور رجلاً اس کا مفعول ہے، بس پورا جملہ ہے، فعل فاعل اور مفعول مل کر پورا جملہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ منادہ کو، یعنی اس عبارت کو جو حرف ندا کے ذریعے ہوتی ہے، پورا جملہ کہا جاتا ہے۔ فَيُجْعَلُ الْمُنَادَى مَفْعُولًا بِهِ، اور جو منادہ ہوتا ہے اس کو مفعول بہی قرار دیا جاتا ہے، لِلْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ وُجُوبًا، اس فعل کے لیے جس کو حذف کیا گیا ہوتا ہے وجوبی طور پر، منصوباً لفظاً اور محلاً، تو وہ منادہ منصوب ہوتا ہے، کبھی لفظاً منصوب ہوتا ہے، کبھی محلاً منصوب ہوتا ہے۔ واضح بات؟ احرف النداء سبعۃ، حروف ندا 7 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ اور وا۔ فائدۃ اے والحمزۃ للمنادى القریب، اے اور حمزہ مفتوحہ یہ منادى قریب کے لیے آتے ہیں، قریب سے کسی کو بلانا ہو تو۔ وا للندبۃ، وا ندبہ کے لیے آتی ہے، یعنی
کوئی بندہ ندبہ کیا ہوتا ہے؟ ندبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تکلیف کی حالت میں کسی کو پکارتا ہے، ندبہ کرتا ہے، ہاں، تو یہ واو اس کے لیے آتی ہے، واہ عجبا، ہاں۔ والباقی للمناد البعید، اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ مناد بعید کے لیے آتے ہیں۔ وما ينزل منزلتہ، یا بعید کے لیے آتے ہیں، یا وہ جو بعید کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بعید کے قائم مقام کون سی چیز ہے؟ کالنائم، جیسے سویا ہے بندہ، سویا ہوا ایسے جس طرح دور ہو، چونکہ ہوش حواس جو نہیں ہے۔ والغافل، یا غفل، جو غافل بیٹھا ہے۔ فَيُنَادَى بِمَا لِلْبَعِيدِ من ادوات النداء، تو کہتے ہیں نائم اور غافل یا ساہی، بھول جانے والا جو ہوتا ہے، ان لوگوں کو ندا دی جاتی ہے ان حروف سے جو منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، اگرچہ یہ غافل وغیرہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ وَقَدْ يُنَادَى الْبَعِيدُ بحرف النداء الموضوع للقریب، کبھی کبھی بعید کو بھی قریب والے حروف ندا کے ذریعے پکارا جاتا ہے۔ کب؟ اس وقت اذا کان مستحضرا بالفعل، جب بالفعل وہ حاضر ہوں، موجود ہوں۔ مثلا سکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع کلبی سکانو، سکان، ہم تو قریب کے لیے آتا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے منادہ کو پکارا گیا ہے، ندا دی جاتی ہے بعید کو۔ المنادى ثلاثۃ انواع، منادہ کی 3 قسمیں، مفرد، مفرد ہوگا، مضاف، مضاف ہوگا، وشبہ بالمضاف، یا شبہ مضاف ہوگا۔ منادہ، اسم منادہ کی 3 قسمیں ہیں، یا منادہ مفرد ہوگا، یا مضاف، یا شبہ مضاف۔ فائدۃ المراد بالمنادى المفرد، منادہ مفرد سے مراد ما وہ ہوتا ہے، لیسا بمضاف، جو مضاف نہیں ہے، ولا مشبہا بہ، اور مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، فیدخل فی المثنی والجمع، پس اس میں تثنیہ اور جمع داخل ہوتے ہیں۔ اس مفرد سے مراد وہ نہیں ہے جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہے، بلکہ اس مفرد سے مراد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے، مفرد اور مرکب۔ وَأَمَّا الشَّبِيهُ بِالْمُضَافِ، جو مشابہ مضاف ہوتا ہے، فَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، وہ ہر وہ اسم ہوتا ہے، یعنی مشابہ مضاف ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے، تعلق بہ شیء من تمام معناہ علی غیر جہت الصلۃ او الاضافۃ، ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو، کس چیز کا؟ تمام معنی، لیکن علی غیر جہت الصلۃ والاضافہ، اضافت اور صلہ کے اعتبار سے نہ، اس سے ہٹ کر، یعنی نہ تو وہ اس کا تعلق ان کے ساتھ صلہ موصول والا ہے، نہ تعلق مضاف اور مضاف الیہ والا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح مضاف اور مضاف الیہ تمام معنی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، یعنی جملے ناقصہ ہوتے ہیں، جس طرح صلہ جملے ناقصہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ایسا اسم، ٹھیک ہے، جس میں اس والا معنی پایا جائے تو وہ بھی مشابہ مضاف کہلاتا ہے۔ وَهَذَا التَّعَلُّقُ قَدْ يَكُونُ بِالْعَمَلِ فِي الْفَاعِلِ، یہ تعلق کبھی کبھی فاعل میں عمل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے یا حسناً وجہہ، یا حسناً جو ہے یہاں شبہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، جیسے مضاف اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف اپنے ماں باپ میں عمل کرتا ہے، لیکن وہ تمام معنی نہیں رکھتا، اسی طرح یہ بھی اپنے ماں باپ میں عمل کر رہا ہے حسناً، لیکن تمام معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یا حسناً وجہہ، تو یہ حسناً شبہ مضاف ہے۔ او فی المفعول، یا اس کا تعلق مفعول میں عمل کرنے کے ذریعے ہے، کیسے؟ یا محرزاً مجداً، اب محرز جو ہے یہ مشابہ مضاف ہے،
عمل کر رہا ہے مجدن اپنے مفعول میں، جس طرح کہ وہ حسن عمل کر رہا تھا اپنے فاعل میں وجہہ میں۔ او فی المجرور ہے، یا وہ مجرور میں عمل کرتا ہے، یا راغبن فی العلم، راغبن مشابہ مضاف ہے، عمل کر رہا ہے فی العلم۔ او بالعطف، یا عطف کے ذریعے عمل کرتا ہے، یا ثلاثتن و ثلاثین رجلاً، ثلاثتن منادہ ہے شبہ مضاف ہے، یہ عمل کر رہا ہے کس میں؟ عطف کے ذریعے عمل کر رہا ہے، واو حرف عطف کے ذریعے اس کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔